اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، اور میں ان کو داد بھی دوں گا اور ان کو شاباش بھی دوں گا کہ انہوں نے پروفیشنلزم کا ثبوت دیا اپنے پروفیشنل ہونے کا، اور انہوں نے حقائق بیان کیے جو کہ کل پورے دن سے ایک خوفناک صورتحال انہوں نے بنائی تھی، اور جس کے اوپر پی ڈی ایم کی سینئر لیڈرشپ، گورنمنٹ آفیشلز، عہدیدار آ کے اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے اور دو اسٹیٹس کی یا صوبوں کا تصادم کی خبریں اور صورتحال بنا رہے تھے، اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے، نہ صرف وفاقی سطح کے اوپر بلکہ گلگت بلتستان کے بھی 2-3 نمونے اس میں شامل تھے۔ اب جب چیز کلیئر ہو گئی ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بڑے دکھی ہیں اور اداس ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ پوری سٹیٹمنٹ جو ہے ایک بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور جھوٹ ہے۔ آج آئی جی پنجاب کی اپنی سٹیٹمنٹ سے وہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور یہ بدنیتی اور جھوٹ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پچھلے سال سے جب سے یہ آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دو جو ریجنز ہیں کے جے کے اور جی بی، بالخصوص جی بی، ان کا عام ٹوسٹ کرنا بڑا آسان ہے کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں۔ تو پچھلے 1 سال سے ہم عدم اعتماد کی صورتحال پہ فیس کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو حساس علاقے میں، یہ میں گلگت بلتستان کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت گورنمنٹ چینج کرنے کے اوپر یہ لگی ہوئی، یہاں پہ کئی صحافی ہیں، بلکہ کئی انہوں نے ان کی نظروں سے بھی گزری ہوگی، جی بی کے صحافی بیٹھے ہوئے ابھی 2 دن سے، کل سے ایمرجنسی کی خبریں لا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اوپر یہ ایمرجنسی لگائیں گے۔ عدم اعتماد کا تو ہم 1 سال سے فیس کر رہے ہیں۔ بجٹ انہوں نے ہمیں نہیں دیا، ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو کم دیا اس کے اوپر بھی بہت بڑا کاٹا مارا۔ ویٹ کی سبسڈی کے اوپر ہم بہت بڑا کرائسس فیس کر رہے ہیں۔ ریگولر بجٹ میں جو انہوں نے بعد میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے، کافی ہماری ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہوئی، اس کے اوپر بھی جو انہوں نے ایگری کیا وہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ صورتحال یہ ہوئی کہ ہم ڈی جی سیٹس بھی نہیں چلا سکے، بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ۔ تو اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اب قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ جس نے گلگت بلتستان کی پولیس کو بدنام کیا، گلگت بلتستان کو بدنام کیا، مس انفارمیشن پھیلائی ہے جان بوجھ کے، کیونکہ یہ ان کا یہی طریقہ تھا جو پچھلے 1 سال سے کر رہے تھے، اور آج ایک ایسی کیفیت انہوں نے کل پیدا کی تھی جس پہ دو جیسے جو صوبے ہیں یا پولیس ہے وہ آمنے سامنے آ گئی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہیں۔ تو یہ جس نے کیا، جو سٹیٹمنٹس دی ہیں، ان کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ کل یہیں تھے جو آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے تھے، قانونی چارہ جوئی کی بات کر رہے تھے۔ تو ان کے خلاف اب ہم حق محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ قانونی چارہ جوئی ہم اپنے بجٹ کے اوپر بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں کسی فورم میں جائیں گے ضرور، انشاءاللہ تعالی ہماری مشاورت چل رہی ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں ہم اگر ایک پولیٹیکل پارٹی، ایسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے جو وفاق میں پارٹی سے مختلف ہے، وفاق میں کسی اور پارٹی کی حکومت ہے، تو کیا ان کو حق ہے کہ گلگت بلتستان کا گلا گھونٹے؟ ہم این ایف سی میں نہیں ہیں، ہم آئین میں نہیں ہیں، تو ہمارا قصور ہے؟ یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا قصور ہے؟ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم آئین میں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں؟ اور جب ہم آئین میں پروٹیکٹڈ نہیں ہیں تو کسی بھی حکومت کا جب چاہے دل کرے وہ آ کے ہمارا بجٹ بند کرے۔ ہم اتنا کرائسس انہوں نے کوشش کی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس کوشش میں بھی رہے ہیں کہ وہاں پہ ہنگامے ہوں، وہاں پہ دھرنے دیے جائیں، تو ان کو ایمرجنسی کی بھی صورت، اور ان گدوں کو، ان بیوقوف انسانوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ گلگت بلتستان میں ایمرجنسی لگانا یہ وہ چیز ہے، یہ نہیں سنبھال سکیں گے، یہ تو باقی کسی صوبوں میں نہیں سنبھال سکیں گے، یہ گلگت بلتستان میں کر کے دکھا دیں کہ یہ ایمرجنسی والی اس سٹیپ پہ چلے جائیں۔ عدم اعتماد تو یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ کیوس کس طرح کریٹ کریں کہ یہاں پر فنڈز نہیں دے گے۔ اور کل تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے سٹیپ وائز یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کے اوپر
کہ جیسے ہم نے پتہ نہیں اندر سے فائرنگ کی ہے، پولیس کو ہم نے زخمی کیا ہوا ہے، ہم نے پتہ نہیں کتنوں کے سر پھاڑے ہیں، جیسے ہمیں نہ قانون کا پتہ ہے نہ آئین کا پتہ ہے۔ کیا میں یہاں پہ پوچھوں کہ آئین اور قانون کی کل باتیں کرنے والے، کیا یہ پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں؟ کدھر گیا وہ آئین؟ کدھر گیا وہ قانون؟ یہ کیسا قانون ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیلیبریٹی، وہ شخص جو ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف پورے ملک دنیا میں بات کرتا رہا، وہ شخص جو کسی کو پسند ہو یا نہ ہو مسلم امہ کے ٹاپ کے 2-3 لیڈروں میں اس وقت اس کا شمار ہو رہا ہے، جب وہ بولتا ہے یا بات کرتا ہے تو دنیا کا نیشنل میڈیا نہیں، انٹرنیشنل میڈیا، اور اس کو اللہ پاک نے اتنا کرم دیا کہ آج بھی پاکستان میں حکومت میں نہ ہونے کے باوجود پولیٹیکل انیشیٹو عمران خان کے پاس ہے، 80 کیسز ہیں اس کے اوپر، دہشت گردی کے مقدمات ہیں، بغاوت کے مقدمات ہیں ایکس پرائم منسٹر کے اوپر، اور کل انہوں نے وہ سیکیورٹی پہ وڈرا کی ہے، پنجاب کی جو سیکیورٹی تھی وہ بھی انہوں نے وڈرا کی ہے۔ تو یہ کس قانون اور آئین کی بات کریں؟ مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے ملک کو۔ پی ٹی آئی کا ورکر شہید ہوا، اس کی 302 کی ایف آئی آر کی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ سے مرا۔ مطلب یہ کسی بھی آپ دوسرے ملک میں ہوتا تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا کیا انجام ہونا تھا جنہوں نے یہ کیا۔ تو یہ ایک موکری ہے پورے سسٹم کی، اور خدا را اس سسٹم کو اتنا گندا نہ کریں کہ لوگوں کا اس نظام سے، اس سسٹم سے اعتبار اٹھ جائے، لوگ اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے روڈوں پہ نہ نکل آئیں۔ میں جب اندر ہم لوگ سٹک ہو گئے، محصور ہو گئے، تو پنجاب پولیس کے ایک جوان کی میں نے حالت دیکھی جو اندر سیکیورٹی پہ تھا، سول وردی پہ۔ جب خان صاحب تھوڑی دیر کے لیے باہر آئے تو وہ بلک بلک کے رویا، میرے سامنے وہ بندہ رویا اور ہاتھ اٹھا کے اس نے دعا کی خان صاحب کے لیے۔ آپ اداروں کو تباہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو تباہ کریں، آپ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ نکلیں اور اپنے اداروں کے ساتھ آ کے لڑائی کریں۔ تو خدا را ہوش میں ہے، اور اس ڈگر کے اوپر، اس رستے کے اوپر اس ملک کو نہ لے کے جائیں۔ اور دوسری چیز جو خان صاحب کی سیکیورٹی کے اوپر، ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ہماری کوئی ڈپلائی نہیں ہے، ہمارے ہوم منسٹر صاحب ہیں، ہمارے لا منسٹر ہیں، میں خود جاتا ہوں تو میرے ساتھ میری سیکیورٹی ہوتی ہے بالکل اس طرح جس طرح باقی کسی بھی چیف منسٹر۔ اور یہ اتنا گندا یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ کل کو ان سے نہیں سنبھالا جائے گا۔ یہ جی بی ہاؤس ہے، اس کی سیکیورٹی ہمیشہ سے جی بی پولیس کرتی رہی ہے، پنجاب ہاؤس کی سیکیورٹی پنجاب پولیس کرتی رہی ہے، کے پی ہاؤس کی سیکیورٹی کے پی پولیس کرتی رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو لیٹرز دکھاؤں گا کہ یہاں پر کہا گیا کہ جی بی کی پولیس نہ ہو، اور یہ جنرل لیٹر ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈنڈا کس گورنمنٹ کے اوپر آنا ہے۔ آج بھی ادھر جائیں، زرداری صاحب کا جو ادھر گھر ہے اس کا سندھ کی پولیس پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ 2002 کے الیکشن میں یہاں پہ لوکل جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بلاول صاحب جس وقت آئے اپنی کیمپین میں، سندھ پولیس کے 50 سے 60 بندے ان کے ساتھ تھے۔ جی بی گورنمنٹ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، کبھی بھی اعتراض نہیں کیا۔ ہم ایک ملک میں مطلب اگر چائنا جاؤں، افغانستان جاؤں، ایران جاؤں، یا رشیا جاؤں، یا یورپ کے کسی ملک میں جاؤں، ہاں وہاں پر سیکیورٹی میں اپنی نہیں لے کے جاؤں، یہ تو میرا اپنا ملک ہے، یہ پنجاب میرا ملک ہے، کے پی میرا ملک ہے۔ یہاں پر یہ کس قسم کی یہ ریزننگ دے رہے؟ اور عمران خان کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین ہے، جس کی پارٹی کی حکومت گلگت بلتستان میں، گلگت بلتستان کے لوگوں نے 2020 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا ووٹ دیا، اور یہی انٹیریئر منسٹر ہے، یہی انٹیریئر منسٹری ہر ہفتے ہمیں لیٹر لکھتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، تھریٹ الرٹ ہے، رسک ہے، اور ہمیں اجازت نہیں دی جاتی اس کی پروٹیکشن کی، ہمیں اجازت نہیں دی جاتی اس کی پروٹیکشن کی۔ اور اب حالات یہ ہیں کہ ہمارا منسٹر کل رات کو ان کے یہ جن ہوٹلز میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں پہ جب یہ گئے
تو ہوٹل کے جو مالک اور مینیجرز تھے انہوں نے ان کو کہا، انہوں نے ابھی مجھے بتایا، میں نے رات کو کسی پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا، آ کے انہوں نے کہا کہ وہ کمرے کھولیں. انہوں نے منع کیا تو انہوں نے کہا ہم توڑیں گے. پنجاب پولیس آئی تھی بقول ہوٹل کے جو مینیجر کے، اگر آپ نے نہیں کھولا تو ہم توڑیں گے. اور وہ ڈر گئے، سہم گئے، انہوں نے دروازے کھولے، ان کا پورا سامان لے کے گئے، ایون موبائل کے چارجر تک، جو چیزیں تھیں وہ سب کا سب ادھر سے اٹھا کے لے کے گئے. اب اگر کسی صوبے میں کسی دوسرے صوبے کے ساتھ اس طرح کی ٹریٹمنٹ ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس قسم کے حالات وہ کریں، کہ مطلب آپ عمران خان کے ساتھ اپنی سیکیورٹی رکھ کے بھی نہیں مل سکتے، ورنہ آپ کو سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، آپ کو اس قسم کا غلیظ پروپیگنڈے کا سامنا ہوگا. اور اس کے بعد ابھی ہم اپنی یا کیبنٹ میں ہم رکھ لیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے عمران خان صاحب کی سیکیورٹی ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تھریٹ الرٹس بھی انٹیریئر منسٹری نے دیا ہوا، اس کے اوپر بھی ہم مشاورت کریں گے. ہم پھر وہی بات کہ پی ڈی ایم کے یہ جو عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے انہی سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، ہم ضرور بات کریں گے. اور ایک اور جو چیز ہے، آئی جی پنجاب، آئی جی گلگت بلتستان اور سی ایس یہ وفاق کے نمائندے، اور یہ بڑے پروفیشنل، اسپیشلی آئی جی. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جی بی میں ایک آئی جی رہے تھے صفت غیور، آپ میں سے اگر کوئی نام ان کا جانتا ہے، جو شہید ہوئے، اگر اس سے بڑھ کے نہیں تو اس سے کم بھی نہیں، اتنے پروفیشنل یہ پولیس آفیسر ہیں. وزیر سعید ڈیمر میں ہم ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہے تھے، ان کے ایکسپرٹیز جتنی اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے تھے. ریکارڈ پیوز انہوں نے اپنے ٹینیور کے اوپر گرفتار کیے 59 یا 60. سرنڈر پروسیس اس نے یہ لاجیکل اینڈ کی طرف لے کے آ رہے تھے. اور ہم ایک لوکل فورس کا جو ہم نے آئیڈیا تھا کہ ہم دیمر کے اندر کس طریقے سے کون سی ہم اپنی ایک فورس پولیس دیمر کے اندر ہم کھڑی کریں جس سے ہمیں دہشت گردی کا ہم اچھے طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں، وہ سارا ہمارا رول بیک ہوا. کل بھی پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آئی جی گلگت بلتستان کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ کو انہوں نے سچ ثابت کرنا تھا، سنسنی پھیلانی تھی، ایک بڑی سیریسنس شو کرنی تھی. جھوٹ بول کے گلگت بلتستان کا آئی جی انہوں نے چینج کیا، اور اس آئی جی کو چینج کرنے کے بعد اب ہمیں جو چیزیں ہم کرنا چاہ رہے تھے، جو ریفارمز کرنا چاہ رہے تھے، اور جو اسپیشلی دیمر کے اندر جہاں پہ ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، وہاں پہ جو ہم کام کر رہے تھے وہ سارا ہمارا ختم ہو گیا. تو یہ جو گلگت بلتستان کے حوالے سے جو انہوں نے مس انفارمیشن پھیلائی ہے، اس کو تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت میں نہ معاف کریں گے. جن شخصیات نے گلگت بلتستان کے اندر سے سٹیٹمنٹس دی ہیں نامعقول قسم کی، اور جو گورنمنٹ آفیشل جنہوں نے ادھر بیٹھ کے مطلب آرٹیکل 6 گھر میں بیٹھے ہیں، ٹویٹر سب کے پاس ہے، سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کوئی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کر رہا تھا، اور ایک دم اتنا کوئی کرائسس کریٹ کیا ہوا تھا، اس کے اوپر رات سے عجیب و غریب قسم کی دوسری خبریں بھی چل رہی تھی. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور ہر اس چیز کے اوپر جس پہ انہوں نے گلگت بلتستان کا پچھلے 1 سال سے گلا گھونٹا ہے، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوئی لیگل قانونی راستہ اختیار کریں گے، اور ان کو ہم بھرپور جواب دیں گے. اور میں پھر ان کو تنبیہ کر رہا ہوں، پھر ان کو وارن کر رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کو آپ باقی 4 صوبوں سے نہ ملائیں. گلگت بلتستان سینسٹیو ہے، حساس ہے، اور ہوش کے ناخن لیں. جو کل گند آپ نے کیا، آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورمز میں اس کا کیا امیج گیا، کیا مطلب اس کا وہ ریئیکشن. ہمارے ساتھ تو ایک دشمن ملک بھی ہے، ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. گلگت بلتستان کے لوگ ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے. ہم کسی ایشو کے اوپر پروٹیسٹ کریں تو بھی ہمارا دشمن ملک اس کا ایک غلط رنگ دیتا ہے. تو ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ایک تو ان کے ظلم برداشت کریں جو پی ڈی ایم ہے، اس کے بعد ہم پروٹیسٹ بھی نہیں کریں. ویٹ کی سبسڈی کی کمی کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے، سکردو میں جس وقت دھرنا تھا، آپ لوگوں نے اگر کور کیا ہے تو انڈین چینلز میں کس طریقے سے اس کو پورٹریٹ کیا گیا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ اگر جی بھی گورنمنٹ اپنا عوام کے ساتھ پروٹیسٹ کرے، ہم ادھر ڈی چوک میں جائیں،
تو یہ برداشت کر سکیں گے؟ ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، لیکن باقی سارے جو ادھر مشنری بیٹھی ہوئی ہے کیا وہ برداشت، یا ایز اے ملک پاکستانی اور پاکستان کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ تو ہم دھرنا بھی نہیں دے سکتے. تو یہ میں آئی جی پنجاب کا بھی بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حقیقت بیان کی ہے اور حقیقت قوم کے سامنے واضح کی، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر ہم اب ایکشن لیں گے.